روزے عاشور سب ختم ہو گیا. کچھ مصائب ایسے ہیں میں نے استادوں سے سنا ہے کہ جس میں امام خود تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ. اور وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہا جناب عباس کی مصیبت جب پڑی جائے امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. آئیں اپنی گناہگار، میں خطا کار ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آئیں امام کو دعوت دیں. مولا اپنے چچا عباس کی مصیبت میں تشریف لائیں. روزے عاشور جب سب ختم ہو گیا، حضرت عباس مولا کی خدمت میں گئے. کہا مجھے اجازت دیں. کہا عباس اجازت نہیں ہے. بچوں کی آواز آئی، عطش عطش پیاس. چھوٹی سی بچی ہے، چچا کے پاس آئی، چچا بچے بہت پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے. علی اصغر بھی پیاسا ہے. حضرت عباس نے کہا میں پانی لے آؤں گا مگر بابا سے اجازت دلوا دو مجھے. کہتے ہیں کہ بچی اپنے بابا کی خدمت میں گئی ہوگی، کہا ہوگا بابا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دے دیں پانی لے آئے. امام حسین نے کہا ہوگا بچی سے کہ آپ کو اپنے بھائی کی پیاس کا تو خیال ہے، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. ہاں عزیزان محترم، آپ کو یاد ہے نا کہ جب ماہ رمضان میں مولا وصیت کر رہے تھے تو تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. حضرت عباس کو نہیں بلایا. حضرت عباس بیٹھ گئے کہ بابا نے مجھے نہیں بلایا. بعد میں امام نے حضرت عباس کو بلایا اور امام حسین کو بلایا. کہا عباس آپ کا ہاتھ میں حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. زندگی تھی صرف حسین کے لیے. اب دیکھیں نا کہ جب یہ قافلہ آزاد ہو کر کربلا سے ہو کر جب یہ مدینہ گیا ہے اور منادی نے ندا دی ہے کہ کارواں واپس آ گیا، حسین مارے گئے، تو وہ بوڑھی ماں جس کے 4 بچے بھی گئے تھے وہ آئی اور اس نے پوچھا کہ عباس مارے گئے؟ کہا ہاں عباس بھی مارے گئے. کہا صرف اتنا بتا دے کہ جب امام حسین مارے گئے عباس زندہ تھا یا مر گئے تھے؟ جناب عباس تو تھے ہی حسین کے لیے. عزیزان محترم، جناب عباس نے خیموں سے ودا نہیں کیا، ودا نہیں کیا. ہر کوئی مل کے گیا لیکن حضرت عباس مل کے نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ پانی لینے گئے تھے، لڑنے تھوڑی گئے تھے. لیکن بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے جناب عباس کو خیمے میں بلایا. بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اپنی بہن کا. کہا بی بی زینب نے کہ عباس جب میں چھوٹی تھی تو بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا کہتے تھے بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو لیکن عباس اب مجھے یقین ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے. عزیزان محترم، بس میں تیزی سے، بہرحال آپ بھی مجلس سے سن رہے ہیں مسلسل، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بہرحال انسان ہے
انسان کی ایک طاقت ہے عزیزان محترم، ہم تو روئیں گے چلے جائیں گے، ہم تو پانی بھی پی لیں گے، ہم تو کھا بھی لیں گے، یہ تو علی کی بیٹیاں جانتی ہیں کہ عباس کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو وہ جانتی ہے۔ ہمارا محرم تو عاشورہ تک ہوتا ہے، اور اصل مصیبت تو شروع ہی عاشورہ کے بعد ہوتی ہے۔ ابھی تو سب موجود ہے نا، اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور دشمن کی لشکر کی طرف چلے گئے۔ حضرت عباس نے رجس پڑھا، گفتگو کی ہے دشمن کے ساتھ، کہا کہ اے موکلین فرات، جو تم لوگوں نے فرات کے اوپر قبضہ کیا ہے، تم خود پانی پیو، تمہارے جانور پانی پئیں، حسین اور حسین کی اولاد پیاسی رہے۔ لیکن 4000 تیروں والے جمع ہو گئے کہ یہ پانی خیمے میں نہ جائے۔ کیسے لوگ تھے آپ سوچیں آپ عزیزان محترم۔ جناب عباس بھی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ مقتل کہتا ہے کہ کئی 100 لوگوں کو جہنم واصل کیا اور نہر کے کنارے پہنچ گئے، فرات کا جو کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا، پانی ہاتھ میں اٹھایا، پھر وہی رمضان بابا کی وصیت یاد آ گئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ نہیں پیا پانی عزیزان محترم۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ روز عاشور صبح سے لے کر عصر تک فاقہ کرے، پیاسا رہے، تھوڑا تو محسوس کرے آدمی، تھوڑا خشک گلا محسوس کرے۔ ہم تھوڑی دیر پانی نہ پئیں گلا خشک ہو جاتا۔ سلام ہو امام حسین پر جو نہ جانے کتنے دن کا پیاسا تھا، کتنا دن کا پیاسا۔ عزیزان محترم، پانی بھر لیا، مشکیزہ اٹھایا اور پھر خیموں کی طرف رخ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، اور حضرت عباس کو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ پانی بچے انتظار کر رہے ہیں، بچوں کو چچا پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑا اعتماد ہے، اور ایک بچی بچوں کو کہہ رہی ہے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ حسرت اس بچی کی عزیزان محترم۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر علم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوا ہوتا ہے، تاکہ چچا اور اس بھتیجی کا تعلق جڑا رہے۔ دشمن نے روکتے ہوئے وار کرنا شروع کیے۔ دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہو گیا۔ مشکیزہ آغوش میں لیا، علم کو وجود میں لیا۔ خیموں کو دیکھتے جاتے ہیں، کتنی دور خیمے ہیں۔ دشمن کہہ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو حضرت عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ ایک شخص نے کہا یہ مشکیزہ ہے۔ بس عزیزان محترم، وہ ایک ظالم تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ پانی بہنا شروع ہوا، حضرت عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی۔ سواری با وفا تھی، خیموں سے رخ موڑ لیا، تیر آنکھ میں لگا۔ کوئی چیز آنکھ میں آ جائے انسان ہاتھوں سے ہٹاتا ہے۔ اسی اثنا میں کہ اس تیر کو کسی طریقے سے نکالا جائے، جھکایا، کہتے ہیں گرز سر پر لگا،
زین سے زمین پر ام البنین کا چراغ کیسے آیا وہ خود جانتا ہے۔ کوئی جب زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو، بس صرف آواز آئی یا خا، اے میرے بھائی، ادرک اللہ، اپنے بھائی کی خبر لو۔ اور وہاں میرا امام، مظلوم امام، میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا نا جب چچا عباس زمین پر آئے میرے بابا نے کمر کو ہاتھ رکھا، ان کا سارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج عزاداران محترم، تحمل سے سنتے سنتے آرام سے، نہیں پتا اگلے سال زندہ رہے نہ رہے، کل بھی زندہ رہے نہ رہے، انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے۔ خدا مقام بلند کرے آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ، با معرفت تھے، روز عاشور مصائب پڑھ رہے تھے اور کہا کہ یہ ٹینٹ مت اتارنا، کھڑے رہنا، اسی وقت عصر میں انتقال ہو گیا۔ اس سے بہتر اور جگہ کیا ہے انسان غم میں دنیا سے چلا جائے۔ عزاداران موت، امام حسین جب کوئی بدن گرتا تھا امام بڑی تیزی سے پہنچتے تھے، بڑی تیزی سے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے خیموں کی حفاظت حضرت عباس کرتے تھے، لیکن جب بھائی گرا نا تو امام حسین تیزی سے نہیں آئے، ایک نگاہ خیموں کی طرف، ایک نگاہ عباس کے بدن کی طرف، پہنچے، سر زانو پہ رکھا، تیر نکالا، خون صاف کیا۔ بھائیوں میں گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی خدا جانتا ہے۔ عزاداران محترم، مقتل خاموش ہے، مقتل بس اتنا کہتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین اٹھے، سارے بدن خیمے گئے، عباس کا بدن خیمے نہ گیا، بس علم جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، اس امید سے ہیں پانی آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، مگر کیا دیکھا؟ علم آ گیا، علمدار علمدار نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا مولا؟ سب بدن گئے، یہ بدن کیوں نہیں گیا؟ ہر عالم نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ کسی نے کہا، جناب عباس نے اپنے مولا سے کہا ہوگا، مولا صبح سے آپ بدن لے کر جا رہے ہیں، جنازے تھک گئے ہوں گے، میرا بدن لے کر بچ جائیے گا۔ کسی نے کہا نہیں، عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں خیموں میں جانا چاہتا، لیکن نہیں عزاداران محترم، وجہ کوئی اور نکلی۔ کیا نکلی؟ کہ وہ جب ایک عالم معمار کے ساتھ سرداب حرم حضرت عباس میں گیا نا، تو جب نیچے جا کر جہاں اصلی قبر ہے، مرکز ہے، وہاں جا کر کبھی مرکز کو دیکھتا ہے، کبھی عالم کو دیکھتا ہے، کبھی مرکز کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو بچا تھا اسے دفنایا ہے، اب سمجھ آیا حسین ان ٹکڑوں کو کیا سمجھ